اللغو معرضون. اور کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ بھی ہوتے ہیں فلاح سے ہمکنار، وہ بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغویات کیا ہے اور اعراض کا مطلب کیا ہے؟ لغو کہتے ہیں، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لغو کہتے ہیں بیکار چیزوں کو، بیکار، بے مقصد، بے فضول، لا یعنی مومل خرافات کی چیزیں، نان پروڈکٹیو، یوزلیس، نیگیٹو، منفی، نیوٹرل، نان پروڈکٹیو سرگرمیوں کو لغویات کہا جاتا ہے. تو مومن وہ ہیں، فلاح سے ہمکنار ہونے والے وہ ہیں جو اپنی زندگی میں سے لغویات کو نکال دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی صفت ایک اور جگہ بھی فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. حدیث میں ہمیں الفاظ آتے ہیں ترکہ ما لا یعنی، کہ ہر جو لا یعنی چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں سے ترک کر دو، اس کو نکال دو، اس کو خارج کر دو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی فرمایا نا، جنت میں فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ کوئی لغو بات جنتی جنت میں نہیں سنیں گے. جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی تو جنت میں کون جائے گا جو دنیا میں بھی لغویات کے اندر ملوث نہیں ہوتے تھے اور ان کے اندر ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہوتے تھے. کون سی ایکٹیویٹیز ہیں؟ ہر بیکار لا یعنی کی گفتگو، بیکار، نان پروڈکٹیو، یوزلیس، بلکہ منفی گفتگو، بات چیت، گوسپس، ادھر ادھر کے قصے، کہانیاں، مذاق، مومل کے لطیفے، چگلیاں، غیبتیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو لا یعنی سے بڑھ کے منفی ہیں، حرام ہے. تو یہ ساری بیکار کی گفتگو، بیکار کی صحبتیں، بیکار کی محفلیں، بیکار کی انوائرمنٹس، یوزلیس نان پروڈکٹیو گیٹ ٹوگیدرز جن کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے مومل خرافات کی گفتگو کے. ایسی بیکار کی کتابوں کا مطالعہ جن میں افسانے ہیں، داستانیں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، عشق و عاشقی کے قصے ہیں، رومانس کے، فکشن کے ناولز ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لغویات ہیں. یہ ڈرامے ہیں، یہ فلمیں ہیں، یہ موسیقی ہے، یہ ناچ ہے، یہ گانا ہے، مومل کی لا یعنی کھیلیں ہیں نان پروڈکٹیو. یہ سب چیزیں لغویات ہیں. تو مومن لغویات سے اعراض کرتا ہے، یعنی منہ موڑتا ہے، اس کی طرف انوالو بھی نہیں ہوتا، اس سے انڈلج ہی نہیں ہوتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اس کے منہ آتے ہیں، اس کو جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں یا اس کو لغویات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ ان کے اندر انوالو نہیں ہوتا. اصل میں کیوں نہیں ہوتا مومن لغویات کے اندر انوالو اور انڈلج اور پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو پتہ ہے دنیا کی زندگی اور قیام بہت تھوڑا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ قیام اس کے لیے کیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو امتحان گاہ ہے. جس مومن کو آخرت پر ایمان ہے، بالآخرتی ہم یوقنون کی کیفیت ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، جس کو اس کو پتہ ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کو پتہ ہے وہ عدم کا سفر دارالجزا ہے. اور جس کو دارالامتحان اور دارالجزا پر ایمان ہے، سزا جزا کی فکر ہے، اس کے لیے لغویات، دارالامتحان کے اندر لغویات میں انوالو ہونا اس کا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہے. جو اس دنیا کو دارالامتحان اور اس کے بعد دارالجزا کے تصور کے کانسیپٹ سے غافل ہے نا، وہی دنیا کے اندر لغویات کے اندر پارٹیسپیٹ، انوالو اور انڈلج کرتا ہے. جس کو پتہ ہے امتحان گاہ میں بیٹھا ہے. بتائیں امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے شخص کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان دیے نا، پرچے دیے نا. جو شخص امتحان گاہ میں ہوتا ہے اس طالب علم کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اس کو یقیناً پتہ ہے کہ اس کو پرچہ حل کرنا ہے. اس کو یہ احساس اور یہ شعور ہوتا ہے کہ اس نے پرچہ حل کرنا ہے. اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہے کہ اس نے پرچہ اپنے گیون نصاب کے مطابق طے کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے کامیابی کے لیے. اور پھر ہر امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے طالب علم کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے. ایک میعاد کا احساس بھی ہوتا ہے، امتحان کا احساس بھی ہوتا ہے، پرچے کا احساس بھی ہوتا ہے، ایک میعاد کا احساس بھی ہوتا ہے، اور دل کو دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ایگزامنرز، وہ انویجیلیٹرز ایسے اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں 1 hour 10 minutes left، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. میں کل ہی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا جو ہمارے میڈیسن کے پرچے اور وائیواز ہوتے ہیں بہت ہی ہیکٹک اور بہت ہی ٹف ہوتے ہیں، اور میں بتاتی ہوں کہ کئی دفعہ مجھے
ابھی بھی راتوں کو وہ نائٹ میئرز آتے ہیں, ابھی بھی راتوں کو وہ خواب آتا ہے کہ میں نا فائنل ایئر کا کوئی پروف کا پرچہ حل کر رہی ہوں, یا میرا ایگزامنر کے آگے بیٹھی ہوں اور میں وائیوا دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں, اور پھر میری آنکھ کھلتی ہے اور میں پسینے سے نچڑی ہوتی ہوں, شکر ہے میں اس سے فارغ ہو چکی ہوں, میں دے چکی ہوں, اور یہ حقیقت نہیں ہے. مطلب آپ واقعی دیکھیں کہ وہ امتحان ایک نائٹ میئر کی شکل میں آپ کو ساری زندگی ہانٹ کرتے رہتے ہیں, اور یہ دنیا کے امتحان ہے. اور میں کئی دفعہ یہ مثال دیتی ہوں, پرچے آپ نے بھی دیے ہوں گے, پرچے میں نے بھی دیے ہیں. نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ, احمق سے احمق اور نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ کو آپ نے امتحان گاہ میں کچھ یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. امتحان گاہ میں کسی کو لغویات کے اندر انوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ مثلا اگر آپ سے میں کچھ سوال کروں, کبھی کسی نے امتحان گاہ میں دیکھا کہ کسی شاگرد نے, کسی پیپر حل کرنے والے نے اپنا کاغذ قلم لکھا رکھا ہو اور پیچھے اپنی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جائے اور اپنے کان کے اوپر اپنا ایئر فونز لگا کے ڈم ڈم ڈی ڈی سن کے اپنا پرچہ حل کر کے نکل آئے؟ کبھی کسی نے کیا؟ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا او لیول اے لیول بی اے بی ایس سی کے کوئی پیپر کے دوران نالائق سے نالائق شاگردیوں کچھ نہ کچھ تو لکھتا ہے, اگلے سے پوچھتا ہے, پچھلے سے پوچھتا ہے, لکھتا تو رہتا ہے. میں نے تو کبھی کسی کو, آپ نے شاید سنا ہوگا, میں نے تو کبھی کسی کو نہیں سنا موسیقی سن کے اپنے 2.5 گھنٹے کا پرچہ گزار کے آ جائے. کبھی نہیں کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا کہ اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے جو اس نے اپنا نیا مٹیریل کا جوڑا اس کو کسی نے پریزنٹ دیا, اس کی لیسیں بریڈیں, اس کا نیک لائن, اس کا ڈیزائننگ کر کے پرچے کے 2.5 گھنٹے میں واپس آ جائے. کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھے؟ نالائق اسٹوڈنٹ کو بھی اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے اپنی شرٹ کی ڈیزائننگ اور اپنے نئے جوڑے کی ڈیزائننگ کر کے آ جائے, اور آ کے پھر اماں کو فخر سے بھی بتایا میں نے یہ کر لیا. کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پرچہ حل کرتے ہوئے چھوڑ کے اپنی ساتھ والی سہیلی کو کہ فلانے ڈرامے کا مجھے اگلے سیریل کی کہانی تو سناؤ ذرا, یا یہ تو بتاؤ کہ آج کل ہٹ لسٹ کے اوپر کون سی مووی ہے, اس کی رودات تو سناؤ ذرا. نہیں نا. اور یہ کون سے پرچے ہیں, یہ کون سے امتحان ہیں؟ ارے دنیا کے وہ امتحان, ایک پرچہ, ایک مضمون کا ایک پرچہ, اس میں کوئی شخص, نالائق سے نالائق شخص یہ نہیں کرتا, نہ آپ نے کرتے ہوئے دیکھا نہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا. ایک پرچے میں فیل بھی ہو گیا تو دوسرے پرچے بھی ہیں, اور اگر سارے امتحان میں بھی فیل ہو گیا تو سپلی اور کمپارٹ کا آپشن بھی ہے, اور اگر سیکنڈ اٹیمپٹ میں بھی فیل ہو گیا تو دنیا کا ہے نا پرچہ. کیا ہے, نوکری نہیں کرے گا, اچھی نہیں ملے گی, کاروبار کر لے گا, مزدوری کر لے گا, کیا ہوگا؟ لیکن وہ امتحان جو سب سے بڑا امتحان ہے, جس میں کوئی سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہے, جس میں کوئی سپلی نہیں ہے, جس میں کوئی کمپارٹ کا تذکرہ نہیں ہے, اور جس کے ساتھ اگلی ابدی زندگی کا تعین ہو جائے گا, اس پرچے کی فکر ہی نہیں ہے. اس امتحان کے امتحان گاہ میں لغویات کے اندر انڈلجنس اور پارٹیسپیشن اور شمولیت کی حماقت نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ امتحان کا ہے, اس میں واقعی ایسے رہتا ہے جیسے قیامت کا ایک کانشیس شخص رہتا ہے, ہر لغویات سے وہ اراض کرتا ہے. تو لہٰذا یہ دوسری صفت ہو گئی مومنوں کی اور فلاح پانے والوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ لغویات کے اندر انوالو نہیں ہوتے. اللہ